الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود نعت پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ربیع النور شریف کے اس مہینے کی برکتوں کے صدقے ہمارے کارواں میں مزید برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً رب تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اس نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کرنا چاہیں اتنا کم ہے۔ علماء دین لکھتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی ربی حبل امتی ربی حبل امتی، اے اللہ مجھے میری امت عطا فرما دے۔ ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امتی امتی کہہ کر پکارا۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ایک مرتبہ صرف امتی کا لفظ ادا ہوتا، فقط ایک مرتبہ، اور امت ساری زندگی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین کہتے زندگی گزار دیتی، تب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جو ایک مرتبہ امتی کا لفظ ادا ہوا ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ وہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب کی زبان سے اس امت کے لیے دعا نکلی، اور حضور نے اس امت کو پکارا۔ امت تیرا بھی کا کرم ہے، الحمدللہ ہم حضور کی امت میں شامل ہے۔ اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بہترین اخلاق کریمہ عطا فرمائے۔ زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس واقعے سے پہلے یہودی کے بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے، صحابہ میں بھی مشہور ہیں، زید بن سعنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کا کھجور کے حوالے سے سودا ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں تاریخ فلاں دن کو اتنی کھجوریں لے لینا۔ یہاں سودا مکمل ہوا۔ اب سودا کا جو وقت تھا اس میں 2 دن باقی تھے۔ زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں اسلام لے آئے، انہوں نے بھرے مجمع میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا، آواز دی،
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اس سودے کا کیا ہوا؟ مجھے میرا کھجوروں کا جو سودا ہمارا آپ کا طے ہوا تھا مجھے ابھی چاہیے۔ اور آگے جو اس نے لفظ ادا کیے نا، خطرناک لفظ، وہ کہتا ہے کہ تم عبد المطلب کی اولادوں کی یہی عادت ہے، یہی طریقہ ہے علیہ باللہ، کہ وہ سودا ہونے کے بعد اس کو لوٹانے میں بہت دیر کرتے ہیں۔ جب یہ الفاظ ادا کیے، ساتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، انہوں نے فوراً قہر و غضب کے ساتھ اس شخص کو آواز دی، اے اللہ کے دشمن، یہ تو کس سے بات کر رہا ہے اور یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے؟ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب معنی نہ ہوتا تو میں اسی وقت تیری گردن اڑا ڈالتا۔ حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ بہترین اخلاق کے پیکر تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا تو نرم لہجے میں اس سے بات کرتا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی ترغیب دلاتا، اتنا تو شدید غصے میں آ گیا۔ یعنی اس موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا، اتنا غصہ؟ تجھے تو حق کو ادا کرنے کی ترغیب دلانی چاہیے تھی، ساتھ نرم لہجے سے بات کرتا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو میرے سے سودا ہوا اسے وہ ادا کرو اور ساتھ ہی ساتھ کچھ زیادہ دینا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حکم پر، جیسے اللہ کے محبوب نے فرمایا، انہوں نے کھجوریں جو سودا ہوا تھا وہ دے دی اور کچھ زیادہ عطا کی۔ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر یہ کیا ہے؟ سودا ہمارا یہاں تک تھا، یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کچھ زیادہ دینا۔ تو کچھ زیادہ کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم نے حضور کی شان میں گستاخی کی نا، مجھے غصہ آ گیا، میں بڑا قہر اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ غضب میں آ گیا۔ میں نے جو تمہیں غصے والی آنکھیں دکھائی نا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی مناسبت سے فرمایا کہ اسے کچھ زیادہ دینا تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے۔ دیکھو، دشمن کو معاف کیا جا رہا ہے، بلکہ زیادہ عطا کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے، کیونکہ میری طرف سے غضب کا اظہار ہوا ہے نا، تبھی اس کا بھی تو دل خوش کرنا ہے۔ زید بن ثانہ نے جب یہ بات سنی نا، کہنے لگا، اے عمر، مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ یہودی کا بہت بڑا عالم تھا، آپ نے فرمایا، اچھا وہ جو یہودی کا بہت بڑا عالم ہے؟ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو یہ ہمت کیسی ہوئی؟ تجھے تو سب پتہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں، تو پھر تو نے حضور کی شان میں گستاخی کی، ایسے الفاظ، ایسے جملے ادا کیے بڑے مجمع میں، تو تیری ہمت کیسے ہوئی؟ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بات دراصل یہ ہے کہ میں چونکہ توریت کا بہت بڑا عالم، اب میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام اوصاف جو توریت شریف میں ذکر ہوئے، جو ہم نے پڑھے، جو ہم نے سنے، وہ میں نے سارے اللہ کے حبیب حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر پا لیے۔ صرف 2 وصف باقی رہ گئے تھے، اسی کا میں امتحان لے رہا تھا، اسی کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا کہ وہ وصف بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر ہے۔ وہ وصف کیا تھے؟ اور میں پہلا وصف تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو آخری نبی ہوں گے وہ بڑے حلم والے ہوں گے، نرم مزاج، بہت زیادہ نرم مزاج۔ اور فرمایا دوسرا ان کا وصف یہ ہوگا کہ کوئی جہل کر لے، کوئی گستاخی کر لے، کوئی بدتمیزی کر لے
کوئی جہالت کے ساتھ پیش آ جائے تو وہ اللہ کے حبیب ایسے ہوں گے کہ ان کے حلم میں، ان کی نرمی میں اور اضافہ ہوتا رہے گا، یعنی سامنے سے جہالت کا اظہار بڑھتا رہے گا، وہ جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر بڑھتا رہے گا، لیکن یہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم میں، بردباری میں، نرمی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ بات فرمائی کہ میں نے یہ دونوں وصف بھی اللہ کے حبیب میں دیکھ لیے، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ بات بیان کرنے کے بعد زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عمر میں کلمہ پڑھتا ہوں، پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ چونکہ میں بہت مالدار ہوں، بہت زیادہ میرے پاس مال و متاع ہے، اے عمر گواہ ہو جاؤ میں نے اپنا آدھا مال حضور کی امت پر صدقہ کر دیا۔ اور پھر یہی نہ صحیح بلکہ یہی وہ عمل تھا جس کے بعد آپ کو صحابیت کا شرف بھی ملا، صحابی بھی بنے، اور آپ کے مال و متاع سے امت نے فائدہ بھی اٹھایا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا، اس واقعے پر غور و فکر کیا جائے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، وہ ہے محبوب کے اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو خلق عظیم عطا فرمایا، اتنے بہترین شاندار اخلاق عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، سیکھنے کا ملتا ہے کہ ہمارے اخلاق بہترین ہونے چاہیے۔ گالی کا جواب قطعاً گالی نہیں۔ حال میں ایک شخص کو میں نے دیکھا، خالد چھپن شاہ غازی بابا کا مزار اس کے باہر، امامہ شریف پہنا ہوا تھا، داڑھی بھی کچھ سفید تھی کافی حد تک، بائیں پہ وہ بندہ تھا۔ میں جس وقت پہنچا اس وقت کچھ نہ کچھ پہلے ان کا ہوا ہوگا۔ اب نمازی شخص ہے، اچانک سے جو ہے کسی سے جھگڑا ہوا، نہ جانے کیا ہوا، تو اس نے اس کو سامنے والا شخص کو اس کو کچھ بول رہا تھا۔ ابھی بڑی عمر کے آدمی، امامہ شریف پہنا ہے، چہرہ منور ہے، حلیے سے معلوم ہو رہا ہے کہ نمازی ہے۔ اب جب میں کافی حد تک ان کے قریب تک پہنچ گیا تو میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا اور ان کانوں سے سنا کہ وہ جو بزرگ شخص تھے انہوں نے فوراً سے سامنے جواب دیا کہ میں اب تک تیرا لحاظ کر رہا تھا امام شریف کی وجہ سے۔ پھر امام شریف اتارا، بائک سے اترا، یہ بھی شروع ہو گیا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ میں نے یہ منظر دیکھا، میں بھی آگے بڑھ گیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آگے گفتگو ہی نہیں کوئی، گفتگو تو اس سے ہے جو علم والا ہے، جو عقل والا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے جب تمہارا مقابلہ جاہلوں سے ہونا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، تو اب وہ مقابلہ نہیں ہے، اب وہ بے وقوفانہ عمل ہے۔ مقابلہ تو بات ہی نہیں ہے، مقابلہ تو وہاں جو علم والے ہو، مقابلہ وہاں ہے جو عقل والے ہو۔ لیکن جہاں جہالت معاملہ آ جائے نا، کوئی گالی پر آ جائے، کوئی ہاتھ اٹھانے پر آ جائے، فرمایا اب یہ مقابلہ نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تمہارا مقابلہ، تمہارا جھگڑا جاہل سے ہونا تو قالوا سلاما، اب اسے سلام کرو، بس السلام علیکم، آگے بڑھو۔ اب آگے بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ گالی گلوچ، یہ گریبان پکڑنا، یہ جھگڑا فساد، مارا ماری، یہ حضور کی امت ہے، یہ طریقہ ہی درست نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں حیران ہوا، میں نے کہا دیکھو یہ بندہ کیا بات کر کے چلا گیا کہ میں امامے کے لحاظ کر رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، تو حضور کا امتی ہے، پہلے تو تجھے یہ بات کہنی چاہیے میں حضور کی امت میں ہوں۔ محبوب کا تو یہ حکم ہی نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ دست و گریبان ہو جاؤں، نہیں، حکم ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہ امامے کا لحاظ، امامہ اترا، اب گالی گلوچ شروع کر دی۔ کیا اس کے اندر سے بندہ جڑا ہوا تھا کہ اب تک اس نے امامے کا پاس رکھا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کی عزت، اس کا ادب فرشتوں کی نشانی ہے امامہ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ حضور کا امتی ہے۔ تو ہمارے اخلاق کتنے بگڑ جاتے ہیں۔ صحیح طریقے سے بھی گفتگو ہو سکتی تھی، اگر وہ گالی دے رہے ہیں تو آپ کو گالی کہاں پر لگ رہی تھی؟ دیکھو محبوب کی سیرت ساری زندگی جو گزری آپ نے بھی سنا، اتنا بڑے مجمع میں سیدنا فاروق اعظم فرما رہے کہ میں ابھی تیری گردن اتار دوں گا، لیکن محبوب نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ منع فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ حضور کے اخلاق تھے جس کی وجہ سے لوگ دین سے جڑے، قریب ہوئے۔
ہمیں بھی چاہیے بہترین اخلاق کو اپنائیں، اور یقیناً بڑے سے بڑا سخت سے سخت کٹھن سے کٹھن معاملہ بھی اگر دیکھا جائے، اگر آپ کے اخلاق درست ہیں تو یقیناً وہ بہت آسانی سے حل بھی ہو جائے گا، اور سامنے والا شخص متاثر بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو آپ سے بات کرنے اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا دل بھی کرے گا۔ آپ تجربہ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے اخلاق اتنی بڑی شے ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ یوں تو بے شمار فضائل ہیں۔ سورہ حدید کے اندر میرا رب ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ فرمایا وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ پانچوں کے پانچوں وصف صفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، لیکن شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں بس اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائے ہیں، محبوب کو بھی عطا کیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی شان حبیب الرحمن کے اندر صفحہ نمبر 11 اس کے اندر اسی آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بڑی شاندار گفتگو کی ہے کہ اللہ کے حبیب اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی، ہر شے کو جاننے والے بھی ہیں۔ فرماتے ہوئے الاول، اللہ کے حبیب اول اس اعتبار سے ہے کہ سب سے پہلے خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، فرمایا اس اعتبار سے اول ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کنت نبی جن، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الطین والماء، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مٹی اور پانی جو گاڑھا بنایا جاتا اس کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی حضور کی نبوت سب سے پہلے، جن کا کن تو نبی جا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو فرمایا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اول ہے۔ میثاق کا جب دن تھا، جب تمام روحوں ارواحوں سے وعدہ لیا گیا لست بربکم، تو محبوب نے فرمایا سب سے پہلے جس نے یہ کہا بلا، یعنی ہاں کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے، تو فرمایا وہ ذات میں ہی ہوں۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن قبر میں سب سے پہلے جس کو اٹھایا جائے گا قبر سے، فرمایا وہ ذات میری ہی ہے۔ فرمایا اس اعتبار سے بھی سب سے اول میں ہو، اور فرمایا بروز محشر سب سے پہلے ذات کو سجدے کا حکم ہوگا سب سے پہلے، تو فرمایا وہ بھی میں ہی ہوں۔ تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اول ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میرے لیے ہی کھولا جائے گا، اور ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ میں خود اپنے دست شفاعت دروازہ کھولوں گا، اور یہ فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں ہی داخل کیا جاؤں گا۔ تو فرمایا یہ سارے اولیات تو ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی، اور فرمایا والآخر، حضور سب سے آخر بھی ہے۔ فرمایا وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر سب سے آخری میں تشریف لے آئے، اسی وجہ سے آپ کا لقب خاتم النبیین، یعنی سب سے آخری نبی۔ فرمایا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی، اور سب سے آخری کتاب بھی حضور کو عطا کی قرآن مجید، اور فرمایا میں آخری اس اعتبار سے بھی ہوں کہ میرا دین سب سے آخری ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ فرمایا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، فرمایا هو الاول والآخر، اول بھی حضور کی ذات ہے، آخر بھی حضور کی ذات ہے، اور فرمایا یہی نہیں والظاہر والباطن، ظاہر بھی ہے۔ کتنے ظاہر ہیں؟ فرمایا کافر ہو، مسلمان ہو، چریند ہو، پرند ہو، ہر شے حضور کو پہچانتی ہے۔ کافر نہیں مانتا، نام ماننا اور شے ہے، پہچاننا اور شے ہے، پہچانتی تو ہے۔ اسی طرح فرمایا پہاڑ حضور کو دیکھتے، حجر پتھر حضور کو دیکھتے سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں نباتات ہو یا جمادات ہو حضور کو پہچانتی ہیں، یہاں تک کہ چاند حضور سے باتیں کرتا ہے، وہ بھی تو پہچانتا ہے۔ اسی طریقے سے حوروں کی آنکھوں میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جنت کے ایک ایک پتے کے اوپر محمد رسول اللہ، فرمایا ہر شے حضور کو پہچانتی ہے۔ فرمایا اس طریقے سے ظاہر ہے۔ والباطن، فرمایا باطن اس طرح ہے کہ ایک موقع تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا،
باطن چھپے وہ اس طرح ہے کہ فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور کیوں نہ ہو یقیناً محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ شان عطا فرمایا، وہ نور عطا فرمایا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والوں کی وہ طاقت ہی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل نور دیکھ سکے، وہ طاقت ہی نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور فرمایا، اور ایک موقع پہ یہاں تک فرمایا ایجوکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ خود حضور فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے ہر شے کو جاننے والا ہے، تو اس میں لکھا گیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان ہے کہ یہ 5 اوصاف جس طریقے سے حمد الہی ہے، اسی طریقے سے یہ 5 اوصاف در حقیقت نعت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کس طریقے سے وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر شے کو جاننے والے، کہ اللہ رب العزت نے معراج کی شب محبوب کو بلایا، سر کی جیتی جھانکی دی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق کا دیدار کیا، رب کا دیدار کیا، تو فرمایا جب حضور نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھ لیا، تو جب خالق کو دیکھ لیا تو اب مخلوق کی کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اب مخلوق کی کون سی چیز ایسی جو حضور پہ ظاہر نہ ہو؟ تو فرمایا اس اعتبار سے در حقیقت وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر شے کو حضور جاننے والے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑو رود رود۔ یقیناً محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، حسن ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ حضور نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، فرمایا اس شخص کا ایمان کامل ہی نہیں ہے جس کے دل میں حضور کے لیے محبت نہ ہو۔ لہذا حضور سے اپنی محبت کامل کریں، سچی حضور سے محبت کر کے بتائیں، اور اس محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کریں، اور راضی کرنے کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جس نے نماز کو ادا کیا اس نے حضور کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو یاد رکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔